استعارتن تو ہم سبھی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سب کا باپ ہے، جیسا اللہ تعالیٰ جو ہے بائبل میں بھی آتا، حضرت مسیح کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ، جیسے باپ جو ہے اولاد کی پرورش کرتا ہے ایسے اللہ پالتا ہے تمہیں، تو ایک مشابہت ہے باپ میں اور اللہ میں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ فرق باقی تھا۔ کتنی بیہودہ بات ڈاکٹر اسرار کے منہ سے نکلی ہے کہ استعارتاً ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں، ظلمی نہیں، استعارتاً۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی کے ساتھ سورہ مریم کے اندر کہا ہے کہ ان ظالموں نے اللہ کے بیٹے قرار دیے، انہوں نے اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور پھر اتنے آگے بڑھے کہ کہنے لگے ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر زور دے کے کہا کہ ایسی بات انہوں نے کہی ہے کہ زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور آسمان ان کے اوپر ٹوٹے اللہ کے غصے کی وجہ سے کہ ان بے ایمانوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اسی طرح کے الفاظ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بولے تھے کہ ہم صلبی بیٹا نہیں مانتے ہیں، لیکن اگر اس طرح ویسے بیٹا کہا جائے محبت کی وجہ سے تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بے ایمانوں تمہیں کوئی اعتراض کیسی نہیں؟ کتنا بڑا شرک ہے، کتنا کافرانہ جملہ ہے، کتنی بڑی بکواس ہے، یہ ان کے منہ سے نکلی ہے، ڈاکٹر ذاکر کے منہ سے۔ اور یہ ڈاکٹر اسرار کے، یہ ڈاکٹر کس چیز کے بن گئے ہیں؟ بے ایمانوں کو ان کا کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے ایمان عقیدے کے حوالے سے، صرف انسانوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے منہ سے یہ بیہودہ باتیں نکلتی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کے تو اور بھی کافی شرک میں نے ثابت کیے تھے میرے کافی ویڈیوز کے اندر، آپ سن سکتے ہیں ان کے عقیدے کی خرابیاں، خاص کر وحدت الوجود کا عقیدہ، مشرکانہ عقیدہ ان صوفیوں کا، وحدت الشہود اور حلول، ان عقیدوں کو یہ ثابت کرتے رہے ہیں۔ صرف آپ اگر گوگل کے اوپر ڈاکٹر اسرار اور وحدت الوجود لکھیں گے تو آپ وہ ویڈیو سن لیں ان کے، کس طرح ان کا مشرکانہ عقیدہ ہے، اور کتنی بڑا ظلم کیا اس نے یہ بات کہہ کہ میں نے یہ بات سنی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کس طرح اس نے کتنی بڑی بکواس کی ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اس میں سے کوئی نہیں نکلا ہے، نہ وہ کسی میں سے نکلا ہے۔ ایسا لفظ کہنا یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ کو گالی ہے۔ اس بے ایمان نے، نیبکارام غدار نے اللہ کو کتنی بڑی گالی دی ہے، اس طاغوت نے۔ اب اس کو پتہ چل چکا ہوگا وہاں جہنم میں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ استغفر اللہ استغفر، یہ اصل میں اس امت مسلمہ کا کفر ہے، شرک ہے کہ ان کے بڑے بڑے فلاسفر اور انقلابی لوگ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ باقی کوئی مسلک، کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں جن کے اندر شرک نہ ہو، یا تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی ہو، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سارے کے سارے کہیں نہ کہیں شرک ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ صوفیوں کے یہ بچھائے ہوئے جال ہیں جس کے اندر یہ پھنس گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے، ان کے کفر سے ہمارے بھائیوں کو نجات دے۔ جب تک توحید کی دعوت نہیں اٹھے گی، جب تک ایمان خالص اور رد شرک اور طاغوت کی نشاندہی، یہ سارے طاغوت ہیں، یہ بے ایمان جنہوں نے اللہ کے دین کو بدلی کیا ہے، اللہ کے اوپر کبھی یہ نور میں نور اللہ کا عقیدہ یا اللہ کے بیٹے ہونے کا عقیدہ، واسطے وسیلے کا شرک اور پکار کا شرک، نظر و نیاز کے شرک، رکوع اور سجدے کے شرک، ہر شرک ان کے اندر موجود ہے، بے ایمانوں کے اندر۔ اس وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے اس امت کے اندر برس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات دے۔